على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 18 جولائی بروز سوموار 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب المفرد کی شرح کی قسط نمبر 64 ہے، اور آج کا درس پاک انشاءاللہ حدیث نمبر 386 سے لے کر 390 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے جی بابو ینمی خیرن بین الناس، لوگوں کے درمیان خیر پھیلانے کی فضیلت۔ لوگوں کے درمیان بولے جملہ خیر پھیلانے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 386، حدثنا عبداللہ ابن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني حمید بن عبد الرحمن عن ام کلثوم ابنۃ عقبۃ بن ابی معیط اخبرته انها سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، حضرت حمید بن عبد الرحمن جو حضرت عبد الرحمن کے بیٹے ہیں، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ہیں، وہ اپنی والدہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ پہلے سن لیں کہ یہ عقبہ بن ابی معیط بہت سخت کافر گزرا ہے اور کفر پر ہی مرا ہے۔ یہ وہ بدبخت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سر عام باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مشرکین سردار بیٹھے ہوئے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اونٹ کی اوجری اٹھا کر لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر رکھ دے؟ تو یہ بدبخت کھڑا ہو گیا عقبہ بن ابی معیط، اور یہ گیا اور اونٹ کی بھاری وزنی اوجڑی اٹھا کر لایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ رکھ دیا، عین اس وقت جب آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی تھی، اس وقت معصوم بچی تھی، وہ آئی اور انہوں نے وہ ہٹائی اور ان کے لیے بددعا کرنے لگی، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا بیٹی اگر تو نے بددعا کر دی تو ان کے دونوں جہان برباد ہو جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے مسلمان پیدا کر دے گا۔ تو یہ بدر میں قید ہوا عقبہ بن ابی معیط، تو باقی قیدی تو لائے گئے، مگر اس کو راستے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کروایا کہ یہ زندہ رہنے کے قابل ہے نہیں ہے۔ اس کی یہ بیٹی ہیں حضرت ام کلثوم، یہ بچپن میں ہی مسلمان ہو گئی تھی، اپنے باپ کے قتل کے بعد بچپن میں مسلمان ہو گئی۔ صلح حدیبیہ میں ایک شرط تھی کہ اگر تمہارا کوئی مسلمان مکہ میں آیا تو ہم واپس نہیں آنے دیں گے، پر ہمارا کوئی تمہارے پاس آ گیا تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ چونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ بچپن میں مسلمان ہو گئی تھی، یہی 13-14 سال عمر تھی، تو یہ اکیلی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ 550 میل سفر تو ہے، ایمان کتنی طاقتور چیز ہے جی، اکیلی یہ پہنچی۔ تو ان کے بھائی عقبہ بن ابی معیط کے بیٹے ان کو لینے کے لیے آئے کہ جی وہ ہمارا معاہدہ ہے کہ ہمارا جو آپ کے پاس آئے گا آپ دیں گے، تو یہ ہماری بہن ہے آپ واپس کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پاک کو منع فرما دیا کہ مرد تو دیے جا سکتے ہیں، عورت ان کو کوئی واپس نہیں کی جا سکتی، لہذا حضور نے ان کو واپس دینے سے انکار کر دیا۔ تو ان کا وہ جو پہلا نکاح تھا وہ ایک شخص سے ہوا، اور اس کی وفات کے بعد ان کا نکاح حضرت عبد الرحمن ابن عوف پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا پہلا نکاح حضرت اسامہ سے ہوا۔ بولیے کن سے ہوا جی؟ حضرت اسامہ سے۔ حضرت اسامہ نے ان کو طلاق دے دی،
اس کے بعد پھر دوسرا نکاح حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور اسی سے یہ حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ صحابی کے بیٹے پیدا ہوئے۔ اور یہ حضرت حمید جو ہیں یہ اپنی والدہ اسی سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط سے نقل کرتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے یہ حدیث سنائی کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، کہ جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، بولیے لوگوں کے درمیان ہے لڑانے کے لیے نہیں۔ ہاں جی، بعض لوگ صلح کرا دین تے مہینہ انہوں دے اندروں بے سکونی نہیں جاندی، وہ بیچارے تارے گنتے رہتے ہیں، ہائے میرے کو ہو گیا تے لڑائی کرا دین تے پھر محلے چھالا مار دینے، ویکھیا پھر میں ایٹی نال ایٹی کیتی ہے کہ نہیں کیتی۔ بعض اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ صلح کی محفل میں ان سے آیا جاتا، وہ جی ٹائم ہی نہیں تھا، میں گھر میں تھا ہی نہیں، اور بیٹھے گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ میرے نبی کریم امت کو کیا تعلیم عطا فرما رہے ہیں کہ اگر دو مسلمانوں کی، انسانوں کی صلح کرانے کے لیے تم جھوٹ بھی بول دو گے تو اللہ کے ہاں جھوٹے نہیں لکھے جاؤ گے۔ اب جھوٹ کتنا سخت گناہ ہے اگلی حدیثوں میں آ رہا ہے، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کوئی بات کرے تو وہ میرے ہاں بھی جھوٹا نہیں ہے اور اللہ کے ہاں بھی جھوٹا وَیَقُولُ خَیْرًا او ینمی خیرن۔ تو میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھلی بات کہہ دے صلح کرانے کے لیے، تعلقات بحال کرانے کے لیے کوئی خیر کی بات ہے، او ینمی خیرن فیقول خیرن او ینمی خیرن، کوئی خیر کا جملہ کہہ دے، زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے۔ مثلا دو آدمی لڑے ہوئے اتنے، وہ تو تیرے لیے دعا کرتا ہے، تو ہر مسلمان نماز میں دعا کرتا ہے سب کے لیے، نہیں کرتا، اتنی بات ہی کافی ہے۔ قالت، آگے یہ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِّمَّا يَقُولُ النَّاسُ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 موقعوں کے علاوہ کہیں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں سنی، یعنی 3 موقع ہیں جہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 الاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، لڑانے کے لیے یا صلح کرانے کے لیے؟ پر آپ ایمانداری سے بتائیں زیادہ جھوٹ صلح کے لیے بولے جاتے ہیں یا لڑائی کے لیے؟ کون بولتے نہیں ہو؟ زیادہ جھوٹ صلح کے لیے ہے یا لڑائی کے لیے؟ حالانکہ صلح تو سچ پہ ہی ہو جاتی ہے بابو، صلح کے لیے تو سچ ہی کافی ہے۔ وحدیث الرجل امرأتہ وحدیث المرأة زوجہا، مرد عورت کے سامنے غلط بیانی کر دے گھر بچانے کے لیے تو کوئی حرج کی بات ہے، یا بیوی اپنے خاوند کے سامنے یا خاوند اپنی بیوی کے سامنے ایسی بات کر دے جس سے گھر نہ ٹوٹے تو اس کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، پورے معاشرے کو اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے جی باب لا یصلح الکذب، یہ باب ہے کہ جھوٹ جائز نہیں۔ بولو جھوٹ جائز ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کوئی اس سے فائدہ اٹھا کے آ کے جی پھر ٹھیک ہے چلن دیو۔ تو حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وآلہ وسلم قال، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، سچائی کو لازم کر لو۔ بولو سچائی کو اپنے اوپر ہے، ہاں جی، تمہارا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا، خوشیاں غمیاں، یہ سب سچ کے اندر آ جائے، سچائی اوپر غالب آ جائے۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، ہر سچائی تمہیں نیکی کی طرف لے کر جائے گی۔ بولو بھئی ہر سچائی کہاں لے کر جائے گی؟ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، نیکی سچائی تمہیں نیکی کی طرف لے کر جائے گی اور ہر نیکی تمہیں جنت کی طرف لے کر جائے گی۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ، بے شک ایک شخص، یصدق،
سچ بولتے 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 حتی یکتب عند اللہ صدیقا، وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں ایسے لوگ تو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہی اٹھیں گے انشاءاللہ۔ آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبْ، جھوٹ سے لازمی بچو۔ بولو بھائی، جھوٹ سے لازمی بچو۔ اچھا معاشرہ اتنا جھوٹا ہو گیا ہے کہ بسا اوقات سچ بولنے والے کو بھی جھوٹا سمجھتے ہیں، اور اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ حتی الامکان مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہا کہ یا اللہ آئندہ سچ بولنے کی توفیق دینا، جھوٹ سے مجھے ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ یہ میں نے بیت اللہ کا طواف غلاف پکڑ کے دعا مانگی ہے حتیم کے اندر، اور اس کے بعد ایسے ایسے موقع آئے کہ میری وجہ سے میرے مطلب سکی خالہ کے بیٹوں کو 7 سال سزا ہوئی ہے، اور وہ قرآن لے کر آئی ہے کہ میرے جھوٹ بول دے، تیرے کہنے سے میرا بیٹا بری ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سچ بولنا ہے، اور سچ بولا۔ 9 سال تک میری دشمنی رہی پورے خاندان سے، میرے جنازے بائی کاٹ، شادیاں بائی کاٹ، اور پھر ان پر کوئی مشکل آئی اور وہ صلح اسی پارٹی سے تھی، نہیں تو گولیاں چل رہی تھی کبھی ادھر ہسپتال میں، کبھی اسی پارٹی نے کہا وہ مولوی صاحب آئیں گے تو صلح ہوگی، جن کی خاطر میں نے سچ بولا تھا۔ میں گیا اور 60-70 ہزار اپنے پاس سے لگا کر ان کی صلح کرائی، اور پھر میرا برادری میں داخلہ ہوا۔ اور دل ٹوٹتا ہے اس وقت جب کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور ہمیں لوگ اپنے مقتدی کہتے ہیں مولوی صاحب سچ بولنا چاہیے، اور میں دل سے کہنا بھی کوئی شرم کرو، بندے دی تاریخ تے دیکھو کہ گل کدھر نال کر رہے ہو۔ ایک کو تم نے مصلی رسول پہ کھڑا کیا ہے، ممبر رسول پہ بٹھایا ہے، پھر بھی شک کرتے ہو کہ سچ نہیں بولتا۔ ہاں یاد نہ ہو اور بات ادھر ادھر ہو جائے تو وہ اللہ بھی معاف فرما دیتا ہے، مگر جانتے بوجھتے جو جھوٹ بولے اس کا کیا انجام ہے۔ آئیے وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبْ، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، ہر جھوٹ تمہیں گناہ کی طرف لے جائے گا۔ بولو جی، ہر جھوٹ تمہیں کہاں لے جائے گا؟ گناہ کی طرف۔ گھر میں ہمارا بچہ ایک چھوٹا سا جھوٹ بولتا ہے اور پھر ساری زندگی جھوٹ کا لباس اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، اور اس کو سچ بولنے میں مزہ پھر کہاں تک جاتے ہیں۔ یہی بچیوں کا حال ہے، یہی ہمارے دکانداروں کا، وکیلوں کا اور سیاستدانوں کا۔ اور پھر اللہ کی لاٹھی بھی بڑی بے آواز ہے۔ یہ 2 ماہ سے ہمارا خون چوس رہے تھے چیچڑ بن کے، مجھے نو چیچڑ نہیں لگے ہوتے، وہ بیچاری لا بھی نہیں سکتی کہ کسی نے 10 بھی، بالکل یہ حکومت ہمارے ساتھ یہی 2 ماہ سے کر رہی تھی، اور رات اللہ تعالیٰ نے صفایا کر دیا۔ اب منہ دکھانے کے قابل نہیں، کل تک کہہ رہے تھے ملک بچا لیا ہم نے، ملک بچا لیا، اور وہ جو اوپر سے قرضہ ملا اس پر کہہ رہے تھے قوم کو مبارک ہو، اور قیمت ہم نے ادا کرنی ہے، اور وہ سارا انہوں نے بندر پاٹ کر کے کھا جانا ہے، نہ ہم پر لگنا ہے نہ ہم تک، اور اگلی قسط پھر ہم آئے گی تو پھر اور مہنگائی بڑھے گی، وہ بھی ہم پر لگے گی، ان کی عیاشیوں میں کوئی کمی۔ تو یہ اتنا جھوٹ بول رہے سے 2 ماہ سے، میں یقین کرے ہفتہ ہو گیا ٹی وی بند کر دیا، میں نے کہا خبریں سننی ہی نہیں، ذہنی ٹینشن پیدا ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے، صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور پھر بھی وہ باز ہے۔ تو یہ ہے دجالی لوگ۔ فرمایا ہر جھوٹ تمہیں برائی کی طرف لے جائے گا، اور والفجور یہدی الی النار، ہر برائی تمہیں دوزخ میں لے جائے گی۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتُبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، ایک بندہ مسلسل جھوٹ بولتے 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 اتنا بولتا ہے کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ایسا شخص تو ابو جہل کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا، کسی اور کے ساتھ کھڑا ہو سکتا نہیں۔ اچھا ایک شخص آئے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں شراب بھی پیتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، اور جھوٹ بھی بہت بولتا ہوں، اور مجھ سے آپ ایک وعدہ لے لیں، بس ایک برائی چھوڑنے کا اور کلمہ پڑھا دیں، باقی میں جاری رکھوں گا۔ ہائے ہائے، میرے نبی کریم نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ دیکھ لو، ایک طرف چوری ہے، شراب ہے اور زنا ہے، اور ایک طرف جھوٹ ہے، اور کہا ایک برائی کا وعدہ کرتا ہوں چھڑوا لے، کلمہ پڑھا لے۔ میرے نبی نے فرمایا جھوٹ کا وعدہ کر دے کہ تو جھوٹ ہے، یار تسی تو بولو نا، تو جھوٹ ہے نہیں بولے گا، تسی سچ بھی نہیں بول رہے ہو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، کلمہ پڑھا دیا۔
اب وہ چوری کرنے لگا تو فوراً من میں دھڑکا لگا، کھڑکا لگا کہ یار چوری کروں گا، اور اگر حضور نے پوچھا تو مجھے تو سچ بولنا پڑے گا، تو ہاتھ بولتے نہیں ہو، اور میری اوقات کیا رہے گی، میں ڈیگریڈ ہو جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا۔ پھر وہ شراب پینے لگا تو کہنے لگا یار یہ اگر کسی نے شکایت لگا دی، حضور نے پوچھا تو سچ بولنا پڑے گا۔ یہی حالت زنا کے معاملے، تو ساری برائیاں چھوٹ گئی کیونکہ اس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا۔ ہم سے کوئی برائی نہیں چھوٹ رہی کیونکہ ہم جھوٹ ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ یہ جڑ ہے ساری برائیوں کی، اور ساری اچھائیوں کی جڑ ہے سچ بولنا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 388، حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال لا يصلح الكذب في جد ولا هزل ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا جائز ہے نہ حقیقت کے طور پر اور نہ مذاق کے طور پر۔ بولو بھئی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز ہے؟ نہیں ہے۔ وَلَا أَنْ يَعِدَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ شَيْئًا ثُمَّ لَا يُنْجِزُ لَهُ، اور فرمایا یہاں تک کہ کوئی آدمی اپنے بچے سے بھی کوئی ایسا وعدہ نہ کرے جس کو پورا کرنے کا ارادہ، وہ بھی جھوٹ ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زوجہ پاک بن گئی نا بعد میں، تو اپنے کسی بچے کو چپ کرانے کے لیے روتے ہوئے بچے کو کہہ رہی تھی چپ کر تجھے کھجوریں دوں گی، وہ چپ کر گیا، بچہ بچے نو کہو نا پارک لے جاؤ گے تو ایک باری تو بریک لا لیندے نے، بلکہ ہینڈ بریک چھک دینے، فوری چپ۔ اب تو میں ایک دو بار کہہ کے نہیں جا سکا، اب بچہ روتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں یار تجھے فیملی پارک میں لے جاؤں گا، تو کہتا ہے پہلے بتا سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ؟ پکا وعدہ ہے، وہ مصروفیت کی وجہ سے جا تو پھر لے جانا پڑتا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا چپ کر کھجوریں دوں گی، وہ چپ کر گیا۔ فرمایا تو نے اس کو دینی تھی؟ کہا جی یا رسول اللہ ہے میں دے دوں گی۔ فرمایا اگر نہ دیتی تو یہ بھی تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اندر بیٹھے بچے کو کہتے ہیں باہر کہہ دے کہ ابا گھر میں، ایسی ٹریننگ دے رہے ہیں بچوں کو۔ باب الذی یصبر علی اذی الناس، جو آدمی لوگوں کی اذا رسانیوں پر، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر سے کام لیتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ حدیث بڑی کمال کی ہے، اور یقین کریں میری تو اس نے زندگی بدل دی۔ اس حدیث مبارکہ اتنا سہارا دیا کہ بڑی بڑی مشکلوں سے چھلانگے مارتا ہوا نکل جاتا ہوں اور نکل رہا ہوں جب تک زندگی ہے۔ سنیے حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن الاعمش عن یحیی بن وصاب عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پورا درود پڑھا کرو بھائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبرهم علی اذاہم۔ المؤمن الذی یخالط الناس، وہ مومن جس کی لوگ مخالفتیں کرتے ہیں، بولو جس کی لوگ، مومن کی بات ہو رہی ہے، بد کردار کی نہیں کہ چور بھی کہے جی میری بھی تو بڑی مخالفت ہے۔ مومن با عمل مومن، یخالط الناس، لوگ اس کی مخالفت، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور یہ ان کی تکلیفوں پر صبر کرے، تو خیر من الذین لا یخالط الناس، یہ اس شخص سے بہتر ہے جس کی مخالفت ہے، بھائی بولو تو صحیح، جس کی مخالفت ہے کوئی نہیں کرتا، بلے بلے واہ جی آؤ جی جاؤ جی، ہٹو بچوں کا شور ہے، ولا یصبر علی اذاہم، اور وہ کسی کی تکلیف پر صبر بھی۔ یا بعض لوگ ہوتے ہیں چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ علیحدہ نکل جاتے ہیں جنگلوں میں کہ نہ ہمیں کوئی ستائے نہ ہم کسی کو، تو یہ لوگ بہتر ہے، بہتر وہی ہیں کہ لوگ ستاتے جائیں اور ہم مسکراتے جائیں، بولو ہم ہاں۔ باب الصبر علی الاذی، تکالیفوں پر صبر کرنا، بولو تکلیفوں پر صبر کرنا۔ یہ حدیث آ گئی جی، آخری حدیث آج کے درس پاک کی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید عن سفیان قال حدثني الاعمش عن سعید بن جبیر عن ابی عبد الرحمن
عبد الرحمن السلمی عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لیس احد او لیس شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف پہنچانے والی چیز کو سن کر اس پر صبر کرنے والا، بولو تکلیف دہ چیزوں کو سن کر اس پر صبر کرنا، بھائی بولو تو صحیح نا، او لیس شیء کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، بولو کوئی دنیا میں اصبر علی اذن یسمع من اللہ عز وجل، اللہ سے بڑھ کر اپنی خلاف باتیں سن کر، تکلیف والی باتیں سن کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ سے بڑھ کر۔ وَإِنَّهُمْ لَيَدَّعُونَ لَهُ وَلَدٌ، کہ لوگ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ، کیا کہتے ہیں اللہ کا، عیسائی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا، اور سورہ مریم میں آ رہا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض والجبال، فرمایا کہ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ بات کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے، آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پھر بھی اس بات کا جرم زیادہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کا بھی پتر ہے، جبکہ اس نے اعلان کر دیا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے نہ کوئی اسے جنا گیا ہے۔ تو فرمایا یہ تم کیا ٹکے ٹکے کی باتوں پر محلے میں لڑائی کرتے ہو، گھروں میں لڑائی کرتے ہو، بیوی سے لڑائی کرتے ہو کہ جی اس نے فلاں بات کہہ دی اور میرے کانوں تک پہنچ گئی، تو حضور فرما رہے ہیں کوئی نہیں ہے تم میں سے اتنا صبر کرنے والا جتنا اللہ اپنے خلاف باتیں سن کر صبر کر رہا ہے۔ صبوراً اللہ کا ایک نام ہے صبور، سب سے زیادہ صبر کرنے والا۔ ہر کافر کا کفر اللہ کو پسند ہے، پورا انڈیا بھرا پڑا ہے مشرکوں سے، ہر چیز کا انہوں نے زنا تک کے بت بنا رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ برداشت کر رہا ہے، وگرنہ جو اللہ کے خلاف بولے زبان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اللہ کو طاقت ہے یا نہیں ہے؟ مگر اللہ صبر کر رہا ہے، فرمایا اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا، وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ، اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے، وَيَرْزُقُهُمْ، اور ان کو رزق عطا فرماتا رہتا ہے۔ معاف بھی اسی کوئی نہیں کر دے کسی نو۔ میں نے قتل کی صلح کرائی، دونوں پارٹیاں میری ماننے والی تھی، ان کو میں مسجد میں لے گیا، حالانکہ چودھری کے ڈیرے پر تھا کٹ، میں نے کہا چلو مسیطیں پڑھو، سارے نے وضو کرایا، یہ سچی بات بتا رہا ہوں، یہ سبڑیال کی بات ہے، اور جب وضو کرا کے اندر صلح کرائی قرآن پاک پر، تو جو ایک پارٹی تھی جو زیادہ ذرا لڑاکی تھی، وہ باہر مجھے کہنے لگے شاہ جی اے تہاڈی خاطر تے قرآن دی خاطر صلح کی تھی، اندروں کوئی نہیں جے کی تھی، باہر نکل دی۔ اب میں دل میں کہہ رہا تھا کہ یا اللہ یہ بڑا منافق ہے، یہ عبداللہ ابن ابی بڑا منافق ہے کہ تم نے پھر کیا کی، کیا ہمارا، جب تمہیں اللہ کا ہی حیا نہیں ہے، قرآن کا ہی حیا نہیں ہے، تو بدبخت مجھے بتائیے، میں دل میں کہا کہ بدبخت تو مجھے کہہ رہا ہے کہ جی تیری خاطر حیا کر لیا، اللہ کے گھر کا حیا کر لیا، وگرنہ ساڈی صلح یہ کیڑی حیا ہے، انجی ہے جی ساڈے وزیر اعظم نے آکھیا، میں انہوں نے جا کے آکھیا میں منگن نہیں آیا پر مجبور ہوں، میں منگن ہے، انہوں نے آکھیا جی صلح کوئی نہیں کیتی، بس ہمیں تہاڈا حیا ہی کیتا ہے، وگرنہ اندروں ساڈی صلح، اور میرے نبی فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ، اللہ معاف کر دیتا ہے، وَيَرْزُقُهُمْ، اور اللہ ان کو رزق بھی دیتا ہے، اور ساڈا جہدے نال لگ جائے سب تو پہلے حملہ ہی اندی روزی تے کرنے ہیں، کیوں جی ہے یا نہیں ہے، اور ساڈا بس اگر چلے تو انشاءاللہ اسی کسی تک ایک برکی بھی پہنچنا ہے، ہاں گیس نہیں شارٹ ہوندی تے لوگ پتہ نہیں کی لا لیندے نے، وہ تھلو مینوں نہیں ہوتا پتا ہے، کھچو جی کی انہوں کہندے نے کپریسر، وہ لا کے تے گیس اپنے والے، اور یہ حیا نہیں ہوندی بھی گوانڈیاں دے بھی تے بچے نے نا، وہ بھی تے مسلمان نے، چلو جی تھوڑا تھوڑا تینوں آوے تو تھوڑا تھوڑا پر انہوں سارے کھچ لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ دی شانہ نے، اللہ سارے انہوں راتی کھوا کے سوانا ہے، کہو نا سبحان اللہ، اور کہو الحمدللہ، کہو اللہ اکبر کبیرہ وللہ الحمد کثیرہ، سبحان اللہ، اللہ دی شانہ نے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.